أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. سورہ نمل یہ مکی صورت ہے. اس کے 7 رکوع ہیں اور 93 اس کی آیات ہیں. اس کا جو نام نمل رکھا گیا، نمل کا معنی ہوتا ہے چیونٹی. کہ صورت کے اندر ایک جو سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا تھا تو چیونٹیوں نے آپس میں جو بات چیت کی کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے لہذا اپنے بلوں میں چلے جاؤ. تو اس واقعے کا اس صورت کے اندر جو ہے وہ ذکر ہے، اس لیے صورت کا نام جو ہے اسی نام سے جو ہے وہ رکھ دیا گیا ہے. باقی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بھی کچھ واقعات کا ذکر کیا ہے، اس طرح صالح علیہ السلام کا اور باقی 1-2 انبیاء کا. اور جو سلیمان علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے، اور ان کی جو بادشاہ تھی، ان کی جو حکومت تھی، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے نوازا تھا ان ساری چیزوں کا. اور اسی طرح ایک جو ملکہ سبا تھی جس کے پاس بے شمار دولت تھی، اور جو بعد میں جو ہے وہ ایمان تو لے آئی، لیکن جو ہے وہ جب اس پر حقیقت واضح ہوگی تو وہ بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہوگی. تو وہ یہ واقعات جو ہے وہ اس صورت کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں جو مختصر انداز کے اندر. اور اسی طرح اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے آخرت کے حوالے سے بھی انسانوں کو توجہ دلائی ہے کہ جو آخرت کے اوپر یقین رکھے گا حقیقی معنوں کے اندر وہی جو ہے وہ راہ راست پر ہوگا، وہی آخرت کی دنیا کے اندر وہی اللہ کی فرمانبرداری کرے گا اور اللہ کے احکامات کے مطابق جو ہے وہ چلے گا. طاسین یہ حروف مقطعات ہیں کہ جو کہ قرآن مجید کے اندر مختلف صورتوں کے جو ہے وہ شروع میں آئے ہیں. ان کا معنی حقیقت کے اندر اللہ اور اس کے رسول ہی جو ہے وہ بہتر جانتے ہیں. تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ آیات ہیں قرآن کی اور کتاب مبین کی، یعنی ایسی کتاب کے جو بالکل واضح ہے، روشن کتاب کی. کہ یہ جو آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کے سامنے پڑھ کر سنا رہے ہیں، یہ وہ آیات ہیں کہ جو قرآن مجید کی روشن کتاب، واضح کتاب کہ جو اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اس کتاب کی نشانیاں ہیں، اس کتاب کی آیات ہیں. اب یہ ہدی و بشری للمؤمنین، یہ ہدایت ہے اور خوشخبری ہے کس کے لیے؟ کہ اہل ایمان کے لیے، للمؤمنین ایمان لانے والوں کے لیے. کہ یہ جو آیات ہیں قرآن مجید کی یہ ہدایت کا ذریعہ ہیں، ہدایت اس سے حاصل کرتے ہیں اہل ایمان، اور ان کے لیے طرح طرح کی خوشخبریاں، طرح طرح کے انعامات کا جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو ہے وہ تذکرہ کیا ہے. اور یہ خوشخبری ہے مومنین کے لیے، ایمان لانے والوں کے لیے. اب آگے اللہ نے مزید اس کی وضاحت کی کہ یہ مومن اور اہل ایمان متقین کون سے لوگ ہوتے ہیں آخر؟ کہ الذین یقیمون الصلاۃ، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں. کہ یہاں پر اللہ نے اہل ایمان کی
مومنین کی صفات بیان کی کہ جس سے سورہ بقرہ کے شروع کے اندر بھی متقین کی مومنین کی صفات جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نماز قائم کرتے ہیں. یعنی سب سے پہلا فریضہ ایمان لانے کے بعد جو اللہ نے فرض کیا ہے وہ نماز ہے. نماز کے حوالے سے قرآن کے اندر جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ذکر کیا ہے. احادیث کے اندر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ نماز قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ نماز کو صحیح طرح سے ادا کر. نماز کے جتنے بھی احکامات ہیں، اس کے ارکان ہیں، اس کی جتنے بھی شرائط ہیں، ان سب چیزوں کو پورا کرنا. اور جس سے انسان نماز کے اندر اللہ کے احکامات کے مطابق چلتا ہے، اللہ کی بات کو سنتا ہے، یعنی جتنی جو وہ چیزیں اللہ نے فرض کی ہیں وہی ادا کرتا ہے، اور جن چیزوں سے منع کیا نماز کے دوران ان سے رکتا ہے، تو حقیقی معنوں کے اندر اس کے لیے یہ پیغام ہوتا ہے کہ جو رب نماز کے اندر ہے وہ نماز کے بعد بھی وہی رب ہے. کہ یہ نہیں ہے کہ انسان نماز کے اندر تو اللہ کی سنے اور باقی زندگی کے اندر جو ہے وہ اپنی بات جو ہے وہ کرے. لہذا نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی پوری زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق گزارنا، چاہے وہ خاندانی زندگی ہے، معاشرتی زندگی ہے، لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں، جو بھی ہے وہ سارے کے سارے انسان جو ہے وہ اللہ کے احکامات کے مطابق گزارے گا، تو تب نماز قائم کرنے کا حقیقی معنی اور مفہوم جو ہے وہ ادا ہوگا. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. زکوٰۃ ظاہر ہے ایک خاص نصاب ہے کہ جس کے اوپر اگر سال یعنی ایک مقدار ہے کہ جس طرح 7.5 تولہ سونا ہے، 52.5 تولہ چاندی ہے، یہ اگر کسی کے پاس ہو اور اس پر 1 سال گزر جائے تو اس کے بعد اس کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہو جاتی ہے. تو اس نے وہ زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کرنی ہوتی ہے، اور جو اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا تو وہ گنہگار ہوگا. اور یہ زکوٰۃ ادا نہ کرنا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب پھر ایسے شخص پر آتا ہے کہ جو اللہ نے اس کو مال دیا ہوا ہے، سب کچھ دیا ہوا اللہ کا ہے، اس میں سے جب تھوڑا بہت جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اگر خرچ نہیں کرے گا تو اس کا مال ضائع ہونے کا خطرہ بھی ہے، اور اللہ کے عذاب کی گرفت میں بھی جو ہے وہ آ سکتا ہے. اس لیے زکوٰۃ بھی جو ہے وہ ایک قومی جو ہے اسلام کا ایک عام فریضہ ہے کہ یہ نماز جس طرح نماز کا حکم دیا اسی طرح زکوٰۃ کا بھی جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، تیسری جو صفت ان کے بیان کی کہ وہ آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں. آخرت کے اوپر یقین کا اس لیے کہ جب تک جس شخص کو آخرت کے اوپر یقین نہیں ہوگا، اللہ سے ملاقات کا یقین نہیں ہوگا، تو ایسا شخص اس کے دل میں اللہ کا خوف بھی نہیں ہوگا. جب اس کو پتا ہے کہ میں نے آخرت کے اندر اپنے اعمال کا اللہ کے ہاں جا کر اس کے سامنے جواب دینا ہے، حشر کے میدان میں کھڑے ہونا ہے، تو تب جا کر وہ اچھے اعمال کرے گا، تب وہ آخرت کے اوپر جو ہے آخرت کے لیے تیاری کرے گا. اس لیے آخرت کا یقین جو ہے وہ انسان کے دل میں جب پختہ ہو گیا تو پھر وہ راہ راست پر جو ہے وہ چلتا رہے گا. ایک ہے کہ صرف زبان سے ذکر کرنا کہ ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، ایک وہ بات ہے، لیکن ایک یہ ہے کہ عملی طور پر انسان اس کا اظہار بھی کرے کہ اس آخرت کے لیے جو ہے وہ تیاری کرے، آخرت کے لیے اپنے اعمال زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے تاکہ وہ آخرت کے اندر اس کو جو ہے وہ کام آ سکے. ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، بے شک جو لوگ ایمان نہیں لاتے آخرت پر، زینا لہم اعمالہم، ہم نے ان کے لیے ان کے اعمال مزین کر دیے، ان کے کام، فہم یعمہون، اور وہ بس وہ بھٹکتے جا رہے ہیں. یعنی جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں تو یہ جو دنیا کے اندر جو وہ کام کرتے ہیں تو یہ کام ان کو بڑے خوشنما لگتے ہیں، ان کو اپنے یہ کام بڑے اچھے لگتے ہیں. یعنی اس لیے اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کے لیے ان کے اعمال مزین کر دیے ہیں کہ وہ بڑے خوبصورت ان کو لگتے ہیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس سے بہتر وہ کوئی کام نہیں ہے، اور وہ گویا وہ اندھے ہو جاتے ہیں. دنیا کی محبت لالچ کے اندر وہ اندھے ہو جاتے ہیں اور آخرت کو بھول جاتے ہیں. کہ حقیقی معنوں کے اندر اللہ نے انسان کو تو دونوں راستے دکھائے ہیں کہ یہ نیکی کا راستہ ہے اور یہ برائی کا راستہ ہے، یہ کامیابی کا راستہ ہے، یہ ناکامی کا راستہ ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے. ساری چیزیں بتا دی ہیں،
اب اس کے بعد جو نہیں مانے گا تو گویا وہ دنیا کے اندر جب دھس جائے گا، دنیا کے پیچھے چلے گا تو اس لالچ کے اندر اندھا ہو جاتا ہے، پھر اس کو کوئی نہیں پتا چلتا، پھر اس کو آخرت کی فکر نہیں رہتی، پھر وہ اللہ کے احکامات کی جو وہ فکر نہیں کرتا ہے۔ اس لیے کہا کہ وہ لوگ اندھے ہو جاتے ہیں۔ گویا جس طرح قرآن مجید کے اندر ایک اور جگہ اللہ نے ارشاد کیا، ارشاد فرمایا کہ یہ جو انسان کی آنکھیں اندھے نہیں ہوتی بلکہ اس کا دل اندھا ہو جاتا ہے، یعنی اس کا دل کہ جو دل جو سینوں کے اندر ہے وہ اندھا ہو جاتا ہے کہ اس کے دل کے اندر پھر اللہ کا خیال ہی نہیں آتا، پھر وہ اللہ کی فکر ہی نہیں کرتا ہے، وہ آخرت کی فکر ہی نہیں کرتا ہے، پھر وہ اندھا ہو جاتا ہے دنیا کی لالچ کے اندر، اور دنیا کی لالچ کے اندر آگے بڑھتا رہتا ہے، اور بالآخر جو ہے اس کو موت آ جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ناکامی اس کے سامنے ہوتی ہے۔ ان کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اولئک الذین لهم سوء العذاب، یہی لوگ ہیں کہ ان کو جو وہ برا عذاب دیا جائے گا، وہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، اور وہ آخرت کے اندر وہ خسارے میں ہوں گے، کہ آخرت کے اندر وہ گھاٹے کا سودا انہوں نے کر لیا، دنیا کی محبت لالچ اپنے دل میں رکھ لی، لہذا آخرت کے اندر ان کے لیے کوئی بھی کسی بھی طرح کا اب کوئی چیز جو ہے ان کے لیے نہیں بچی سوائے خسارے کے، کہ وہ خسارہ وہاں پر اٹھائیں گے۔ یعنی ایک چیز ہوتی ہے نقصان اور ایک ہے خسارہ، دونوں میں فرق ہے۔ نقصان تو یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے تو آپ کی زندگی کے اندر جو سہولیات ہیں ان کی کمی ہوگی، نقص ہوگا، اور خسارہ یہ ہے کہ یعنی آپ کے پاس وہ چیز بالکل ہی، جیسے دیکھیں اس کی ایک مثال ہے کہ اگر کسی کے پاس ایک گاڑی تھی اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اس گاڑی کے اندر نقص آ گیا ہے، یعنی وہ ڈیمیج ہو گئی، اس کے اندر نقص آ گیا، اور یہ تو نقصان ہے، لیکن خسارہ کیا ہے کہ وہ گاڑی اس کو آگ لگ جائے یا وہ پانی میں چلی جائے کہ بالکل ہی ختم ہو جائے، تو یہ ہے خسارہ۔ اور آخرت کا خسارہ ہوتا ہے اور دنیا کا نقصان ہوتا ہے، کہ آخرت کے اندر جب انسان کے پاس کوئی موقع نہیں ہوگا، واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، کہ انسان وہاں پر کہے گا کہ مجھے دنیا کے اندر بھیجا جائے، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ اس کی بات کو نہیں مانیں گے اور اس کے پاس کوئی موقع نہیں ہوگا۔ اس لیے آخرت کو جو ہے وہ کہا کہ وہ خسارہ ہے، کہ وہاں سے واپسی کا کوئی راستہ جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، لہذا انسان کو اس خسارے سے اصل میں جو ہے وہ بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اور بے شک یہ جو قرآن آپ کو دیا جا رہا ہے یہ اس حکیم اور علیم ذات ہستی کی طرف سے جو ہے وہ دیا جا رہا ہے، کہ جو اللہ رب العالمین ہے، کہ یہ جو قرآن ہے آپ کو اس رب کی طرف سے جو عطا کیا جا رہا ہے، یہ کسی اور کی طرف سے نہیں ہے۔ یہ جتنے بھی احکامات ہیں، یہ جو قرآن کی آیات ہیں، یہ اللہ کی طرف سے، کہ جو حکمت والا بھی ہے اور جو جاننے والا بھی ہے اور جو سب چیزوں سے باخبر بھی ہے، اور ساری کائنات کا کنٹرول اور اختیار اسی کے پاس ہے۔ تو گویا ان آیات کے اندر جو ہمارے لیے پیغام ہے، یہ قرآن اللہ کی عظیم کتاب ہے، اس کے جتنے بھی احکامات ہیں ہمیں اس کے مطابق جو ہے وہ چلنا چاہیے، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور آخرت کی فکر کرنا اور آخرت کے لیے تیاری کرنا، تاکہ وہاں پر انسان جو ہے وہ ناکامی سے بچ سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔